أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين وہ لوگ ينفقون أموالهم جو خرچ کرتے اپنی مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ثم لا يتبعون ما انفقوا پھر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے اس کے پیچھے نہیں کرتے منن احسان ولا اذى اور نہ تکلیف لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے اجر اور ثواب ہے ان کے رب کے ہاں ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون اور نہ خوف ہوگا ایسے لوگوں پر اور نہیں یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انفاق کی مثال یہ بیان فرمائی ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے 10 پر 700 پر 7,000 7 لاکھ 7 کروڑ اور ارب تک پہنچا دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی پاک اور حلال مال میں سے 1 کھجور بھی خرچ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی تربیت کرتا ہے جس طرح کہ ایک انسان وہ اپنے اونٹ کے بچے کی تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ تو اب اس آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین انفاق کی 2 شرطیں یہ بیان فرما رہا ہے۔ ایک شرط وہ یہ ہے کہ انفاق اس کے پیچھے احسان جتلانا یہ نہیں ہوگا، اور دوسرے نمبر پر اس کے پیچھے ضرر نہیں۔ اگر یہ 2 باتیں آ جائے انفاق اور ضرر تو پھر انسان نے اگرچہ کتنا زیادہ صدقہ نے کیوں نہیں کیا ہو وہ بھی اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول نہیں، بلکہ یہ الٹا وبال کا سبب ہے اس انسان کے لیے۔ فرماتے وہ لوگ جو خرچ کرتے اموالہم اپنی مالوں کو، تو اپنا مال انسان خرچ کرے گا، کسی دوسرے کا مال چوری ڈکیتی زنا شراب حرام اس کا مال وہ خرچ نہیں کرے گا۔ اور دوسرے نمبر پر فی سبیل اللہ یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ اگر اللہ کے راستے میں نہیں بلکہ غلط جگہوں میں زنا کے اندر اور شراب خوری کے اندر دیگر حرام جواری نشے تماشے اس میں خرچ کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں۔ تو اپنا مال اور اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر جو انسان اپنا مال خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے تو اس کے بعد 2 کام نہیں کرے گا۔ ثم لا يتبعون ما انفقوا پھر پیچھے نہیں کرے گا جو کچھ اس نے خرچ کیا منن احسان۔ ثم یہ یہاں پر تراخی کے لیے نہیں ہے، تراخی زمان کے لیے، بلکہ یہاں پر یہ اس لیے ہے تراخی رتبی کے لیے ہے کہ یہ بات عقل سے بہت بعید ہے کہ ایک انسان وہ اپنا مال خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے اور پھر اس کے پیچھے احسان جتلائے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی نقصان والی بات ہے۔ انسان کو احسان جتلانے کا حق نہیں ہے کہ انسان آ جائے اور یہ کسی دوسرے انسان پر اپنا احسان جتلائے کہ بھائی میں نے تجھے یہ دیا ہے، میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا، میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا ہے۔ یہ غلط صفت ہے۔ احسان یہ اللہ رب العالمین کے صفات میں بھی آتا ہے، منان حد سے زیادہ احسان جتلانے والا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے صفات میں بہت اچھی صفت ہے کیونکہ وہ حقیقی منعم ہے۔
تو اگر وہ اپنے بندوں پر اپنا احسان جتلاتا ہے تو بندوں کو حق ہے کہ وہ اللہ کے احسانات کو تسلیم کرے اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کرے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ اور دوسرے نمبر پر من یہ انسان کے صفات میں آتا ہے تو یہ بہت قبیح صفت ہے، گندی صفت ہے کہ انسان کسی پہ خرچ کرے اور پھر اس کے بعد اس پہ احسان جتلائے، تو یہ غلط۔ سلف الصالحین فرمایا کرتے تھے کہ اذا اصطنعتم صنيعا فانسوه واذا اسدي اليكم صنيعا فلا تنسوه، کہ جب تم کسی کے ساتھ احسان کرو تو اس کو بھول جاؤ، جب تم کسی کے ساتھ اچھائی کرو، بلائی کرو، مال کی صورت میں، کھلانے کی صورت میں یا اور کسی بلائی کی صورت میں، تو وہ بھول جاؤ کہ میں نے یہ اچھائی کیا، یہ اچھائی۔ ہاں اگر تمہارے ساتھ کوئی کرے تو پھر اس کو مت بھولو، اس کا بدلہ یہ دیا کرو، احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ وہ دیا کرو۔ لیکن آپ کسی پر احسان کرو تو پھر اس سے احسان کا بدلہ یہ مت مانگا کرو۔ اسی وجہ سے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان وہ احسان جتلاتا ہے تو ایسے انسان سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن نہ تو اس کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی اس انسان سے اللہ رب العالمین بات کرے گا اور نہیں اس کو پاک کرے گا۔ تین قسم کے لوگ ہیں جن کی طرف نہ اللہ دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک انسان یہ وہ ہوگا جو احسان جتلانے والا، اور دوسرا جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے کرنے والا، اور تیسرا جو جھوٹی قسم کھا کر اپنے مبیع کو بیچنے والا۔ تو ان کے ساتھ اللہ رب العالمین قیامت کے دن بات تک نہیں کرے گا۔ یہ ایسا قبیح اور کبیرہ گناہ ہے۔ یہ احسان جتلانے سے منع کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس کے چند وجوہات یہ اہل علم نے لکھے ہیں۔ مثلا ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں استذلال ہے، اس انسان کو ذلیل کرنا ہے جس پر آپ نے صدقہ کیا ہے۔ مثلا پہلے آپ اس کو کوئی چیز دے دیتے ہو، اس کو کھلا لیتے ہو اور پھر اس کے بعد ذلیل کرتے ہو، حالانکہ آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ کسی انسان کو ذلیل کرو۔ اور دوسری وجہ کہ اس میں انسان کے دل میں تکبر اور ترفع آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے انسان کو اپنے سے نیچے سمجھتا ہے کہ بھائی میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور دوسرے کو حقیر۔ تو یہ تکبر بھی غلط صفت۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ بھائی اصل منعم حقیقی تو اللہ رب العالمین ہے، یعنی حقیقت میں انعامات کرنے والے اللہ ہے، کیونکہ یہ نعمت کس نے پیدا کی ہے؟ یہ نعمت تو اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اور پھر اللہ نے آپ کو ایک واسطہ بنایا ہے دوسرے کو دینے کے لیے۔ تو واسطے کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ دوسرے پر اپنے احسانات کو جتلائے؟ مثلا مال اللہ نے پیدا کیا ہے، کھانا اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا ہے، تو یہ نعمت تو آپ نے نہیں پیدا کی، یہ کھانا یہ آپ نے تو پیدا نہیں کیا، اللہ نے پیدا کیا اور آپ کو دیا ہے، اور پھر آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ جاؤ یہ خرچ کرو، تو آپ خرچ کر لیتے ہو اور اس کے بعد جا کر احسان بھی جتلاتے ہو۔ تو کیوں آپ کیا اس نعمت کے پیدا کرنے والے ہو، اس کے خالق کیا آپ ہو کہ آپ احسان جتلا رہے ہو؟ تو اس وجہ سے یہ آپ کے لیے قبیح صفت ہے۔ اور ایک چوتھی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے جو صدقہ کیا ہے اس انسان پر، تو اس کے بدلے میں تو آپ نے اللہ رب العالمین سے اجرت لی ہے، مزدوری لی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر اور ثواب آپ کو دیا ہے۔ تو ایک آپ اللہ رب العالمین سے اجر اور ثواب لے لیتے ہو اور پھر اس کے بدلے میں اللہ آپ کے مال میں فراخی لے کر آتا ہے، آپ کو صدقے کی توفیق دے دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ الٹا اس انسان پر احسان بھی جتلاتے ہو، تو یہ تو آپ ظلم کر رہے ہو کہ مزدوری بھی لے لو اور پھر اس کے بعد اس انسان پر احسان بھی جتلاؤ، اور اس کے ساتھ یہ انسان کے دل میں ریا اور منافقت یہ بھی پیدا کرتا ہے۔ تو الغرض اس وجہ سے احسان جتلانا یہ منع ہے۔ پھر احسان جتلانا دو قسم پر ہوتا ہے، ایک من بالقلب، دل کے ساتھ احسان جتلانا۔ کبھی انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے، اگرچہ انسان زبان سے نہیں کہتا کہ بھائی میں نے فلاں کے ساتھ اتنے احسانات کیے، اتنے احسانات، تو یہ بھی اچھی صفت نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھو۔ اور دوسرے نمبر پر
باللسان کہ انسان زبان کے ذریعے کسی دوسرے کے ساتھ پر اپنا احسان جتلائے، کسی کو دے اور پھر زبان سے اس کو کہے کہ بھائی میں نے آپ کے ساتھ بہت سارے احسانات کیے اور آپ نے کوئی شکریہ ادا نہیں کیا، یا کسی دوسرے کو کہے کہ بھائی میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، یہ اتنا دیا اور یہ کھلایا یہ پلایا، تو یہ اچھی صفت نہیں، تو من نہیں کیا، احسان نہیں جتلایا جائے گا۔ اور دوسری بات ولا اذا، اور کسی کو تکلیف بھی نہیں دی جائے گی۔ تکلیف کی ایک صورت کہ آپ کسی انسان کو غیرت دلاؤ کہ بھائی آپ کب تک جو ہے نا مجھ سے مانگتے رہو گے اور کب تک مجھے ضرر دیتے رہو گے، یہ تو، یا اس کو بددعا دو کہ بھائی میں تجھ سے چھٹکارا پاؤں گا، یہ، اور کس نے جو ہے نا مجھے دکھایا آپ کو، جس طرح کہ اکثر لوگ وہ دینے والے کو ڈانٹ لیتے ہیں، تو یہ ڈانٹنا یہ اذی ہے، تو یہ غلط صفت۔ اور اسی طرح یہ بھی اذی کی ایک صورت ہے کہ انسان کسی دوسرے کے سامنے اس کا تذکرہ کرے کہ بھائی میں نے فلاں کو اتنا دیا، حالانکہ اس سے اس کو تکلیف ملتی ہے، تو یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ، یا اس کے علاوہ اس کو برا بلا کہنا، شکایتیں کرنا، تو یہ تمام باتیں جو ہے نا یہ غلط باتیں ہیں، یہ دونوں کام نہیں کیے جائیں گے۔ تو جو شخص صدقے میں یہ دو کام نہیں کرتا ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور ان پر خوف بھی نہیں ہوگا اور غمگین بھی نہیں۔ خوف یہ آنے والے زمانے میں اور حزن یہ گزرے ہوئے زمانے میں، یہ دو باتیں اس انسان کے ساتھ نہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے کہ آپ کسی کو صدقہ دو اور پھر اس کے بعد اس انسان کو ضرر دو یا اس انسان کو آپ اس پر احسان جتلاؤ، تو اس سے بہتر یہ کہ کچھ بھی نہ دو لیکن قول معروف، اس کو اچھی بات کر لو، ومغفرہ، اور اسی طرح اس سے بخشش طلب کرو، تو یہ بہتر ہے صدقہ دینے سے۔ بھائی صدقہ مت دو لیکن کم از کم اخلاق استعمال کرو، اخلاق کہ بھائی آج نہیں ہے میرے پاس، کھلے نہیں ہے، کل آ جانا، اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ آپ کو رزق دے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یا یہ کہ وعدہ کر لو کہ بھائی ابھی نہیں ہے، چلو کل آ جائیے، پرسوں آ جائیے، جب آ جائے گا دے دوں گا، اس قسم کے بات کرنا یہ بہتر ہے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ رب العالمین مالدار اور بردبار ذات ہے، تو اللہ کو تمہاری صدقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سبحانک اللہم۔